بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان کی 3 راتیں اور آیت الکرسی کی راج۔ ناظرین، اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور ویڈیو کر دیجئے لائک۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات اس مال کی حفاظت کرتے رہے۔ ایک رات آپ نے دیکھا ایک چور آیا اور مال چرانے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اسے پکڑ لیا اور فرمایا، میں تجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لے چلوں گا۔ اس چور نے منت سماجت کرنی شروع کی اور کہا، خدا مجھے چھوڑ دو، میں صاحب عیال ہوں اور محتاج ہوں، مجھ پر رحم کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحم آ گیا اور اسے چھوڑ دیا۔ صبح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، ابو ہریرہ، وہ رات والے تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس نے اپنی عیالداری اور محتاجی بیان کی تو مجھے رحم آ گیا اور میں نے چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے جو تم سے کچھ کہا جھوٹ کہا، خبردار رہنا، آج رات وہ پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری رات پھر اس کے انتظار میں رہے، کیونکہ واقعی وہ دوسری رات بھی آ گیا اور مال چرانے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور پھر اسے پکڑ لیا۔ اس نے پھر منت کی اور اپنی عیالداری و محتاجی کا واسطہ دینے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر رحم آ گیا اور پھر چھوڑ دیا۔ صبح جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، ابو ہریرہ، رات والے قیدی چور نے کیا کیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے پھر اپنی محتاجی کا قصہ چھیڑ دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے جو کچھ کہا جھوٹ کہا، سنو، آج وہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری رات خوب چوکنے رہے، کیونکہ وہ چور پھر آیا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پھر پکڑ لیا اور فرمایا، اے کمبخت، آج تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تمہیں ضرور لے کر جاؤں گا۔ وہ بولا، ابو ہریرہ، میں تمہیں ایسے چند کلمات سکھاتا ہوں جن کے پڑھنے سے تو نفع میں رہے گا۔ سنو، جب سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرو، اس سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا اور شیطان تمہارے نزدیک نہیں آ سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کلمات کو سن کر بہت خوش ہو گئے اور وہ ایک مفید عمل سکھا کر پھر رہائی پا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صبح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں رات کا یہ سارا قصہ بیان کیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، ابو ہریرہ، اس نے یہ آیت الکرسی پڑھ کر سونے والی بات سچ کہی، حالانکہ وہ خود بڑا جھوٹا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ 3 رات متواتر لگاتار آنے والا چور ہے کون؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، نہیں یا رسول اللہ، میں نہیں جانتا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان تھا۔ چوری کرنا، دوسروں کا مال اڑانا شیطان کا کام ہے۔ گویا جو شیطان ہے وہ چور ہے اور جو چور ہے وہ شیطان۔ یہ بھی معلوم ہوا، شیطان گرفت میں آ جائے
تو جھوٹے بہانے بنانے لگتا ہے، اور مسلمان اتنا رحم دل ہے کہ اس کے رحم و کرم سے شیطان بھی فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ اور شیطان نے جو آیت الکرسی پڑھ کر سونے کا درس کیا بالکل سچ تھا۔ معلوم ہوا کہ یہ درس دینے والا ضروری نہیں کہ سچا ہی ہو، بعض اوقات درس دینے والا شیطان بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ جو قرآن و حدیث پڑھتا نظر آئے صرف اسی وجہ سے اس کا مستقید نہ ہو جانا چاہیے۔ ممکن ہے وہ اپنے مقصد کے لیے قرآن و حدیث کا نام لیتا ہو، اس لیے ہوشیار رہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر یہ بیان آپ کے دل کو چھو گئے ہو تو اسے اپنے دوستوں اور جاننے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ شاید اسی وجہ سے کسی کی زندگی بدل جائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہی ادا پسند آ جائے اور وہ ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ علم کو سیکھنا اور پھیلانا دونوں اللہ کو بہت پسند ہے۔ چلو مل کر اس نیک کام میں حصہ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔